اور انشاءاللہ تعالی دشمنان رسول کے 12 ہی بجانا ہے. الحمدللہ الذی ارسل رسولہ سید الانس والجان والصلاة والسلام علی سیدنا محمد ذی الفضل والمجد والکرم والفیضان وعلى آلہ واصحابہ واحبابہ الى یوم الميزان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکون للعالمین نذیرا. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عقیدت و احترام کے سچے جذبے سے سرشار ہو کر غلامانہ اور والہانہ انداز میں بارگاہ رسالت معاب علیہ تحیت و ثنا میں نذرانہ درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بخشش کرم نوازش و رحمت ہوئی یہ آج. بخشش کرم نوازش و رحمت ہوئی یہ آج. ذکر رسول پاک کی محفل سجی ہے آج. ذکر رسول پاک کی محفل سجی ہے آج. اور گونجے ہیں ان کے نعرے تو لب پہ درود ہے. ذکر نبی کی دھوم بہر سو مچی ہے آج. اب تو نعرہ لگا لو بھائی. گونجے ہیں ان کے نعرے تو لب پہ درود ہے. ذکر نبی کی دھوم بہر سو مچی ہے آج. اور پروان گانے مصطفیٰ آئے نہ کیوں بھلا. توجہ چاہوں گا. پروان گانے مصطفیٰ آئے نہ کیوں بھلا. ذکر حبیب پاک کی شمع جلی ہے آج. ذکر حبیب پاک کی شمع جلی ہے آج. اور جنوں بشر ملائکہ سبھی ہیں شادمان. آپ کی گفتگو کا خلاصہ ہے کہ جنوں بشر ملائکہ ہیں سبھی شادمان. غم کی دل شیطان پر بجلی گری ہے آج. غم کی دل شیطان پہ بجلی گری ہے آج. گستاخ ان کا جو بھی ہے غمگین ہو گیا. گستاخ ان کا جو بھی ہے غمگین ہو گیا. ہاں عاشق نبی کے تو دل میں خوشی ہے آج. ہاں عاشق نبی کے تو دل میں خوشی ہے آج. واللہ فضل و نور کی بارش ہوئی آج. گلہائے زندگی میں نئی تازگی ہے آج. آج کا دن وہ دن ہے کہ ایسا دن تاریخ میں کبھی نہیں آیا ہوگا. یہ دن بھی بے مثال, جو ہستی آئی وہ بھی بے مثال ہے. دنیا میں بڑی بڑی شخصیتیں, بڑی بڑی یونیک پرسنالٹیز, بڑی بڑی ہستیاں دنیا میں آئیں اور آ کر چلی گئیں. لیکن آمنہ کا لال, عبداللہ کا لخت جگر, عبد المطلب کا پوتا 12 ربیع الاول مکہ کی سرزمین میں تشریف لایا. میں دنیا کے تاریخ دانوں سے چیلنج کے طور پر پوچھنا چاہتا ہوں, اس دنیا میں 22 اپریل 571 تاریخی حیثیت سے وہ دن تھا کہ ہر دن دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں, لیکن کوئی تاریخ یہ نہیں بتا سکتی کہ کسی ملک میں کسی ایک شہر میں لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوئے ہوں, کسی ایک کنٹری میں صرف لڑکے ہی پیدا ہوئے ہوں. لڑکی بھی پیدا ہوتی ہے اور لڑکا بھی پیدا ہوتا ہے, لیکن 22 اپریل 571 12 ربیع الاول
دوشنبے کا دن تاریخ میں ایسا گزرا ہے کہ اللہ کے حبیب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کے کسی بھی خطے میں پیدا ہونے والے بچہ پیدا ہوا، کسی ماں نے نہیں جنا تو وہ لڑکا ہی جنا۔ جب سے دنیا بنی ہے آج تک اور قیامت تک نہ ایسا دن ہوا نہ ہو سکتا ہے جب آنے والا آ کر کے دن کو بے مثال بنا رہا ہے تو آنے والا کیسا بے مثال ہے۔ آنے والا آیا، آمنہ کا لال آیا، یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، انبیاء سابقین کی شریعت میں، رسولان سابقین کی شریعت میں قانون یہ تھا کہ عبادت سجدہ صرف معبد میں عبادت خانے میں ہی ہو سکتی تھی۔ آپ دکان میں، مکان میں، کھلیان میں، میدان میں کہیں پر سجدہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ قانون تھا، یہ اصول تھا، صرف عبادت خانے اور معبد میں ہی عبادت کی جا سکتی تھی۔ لیکن یہ نبی آیا، آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے سجدہ کیا اور ایک سجدے نے ساری ہوئے زمین کو سجدے کے لائق بنا دیا، ساری زمین کو سجدے کے لائق بنا دیا، پوری زمین کو پاک کر دیا۔ نبی کا ایک سجدہ پیدا ہونے کے وقت زمین کو پاک کر سکتا ہے تو قیامت کے نبی کا سجدہ امت کے گناہوں کو پاک کر دے گا۔ جب نبی کا ایک سجدہ ہوگا تو خدا فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، سال توٹی تو دیا جائے گا، تمہیں مانگو۔ تو ایک سجدے نے زمین کو پاک کر دیا، قیامت کا ایک سجدہ امت کے گناہوں کو پاک کر دے گا۔ آنے والی شخصیت آئی خوبیوں کے حامل بن کر، جامع الصفات، جتنے انبیاء کرام رسولان اعظام میں جدا جدا خوبیاں تھی وہ اکیلی ذات محمد الرسول اللہ میں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزا داری، آج خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ دنیا میں جتنی بھی خوبیاں ہیں سب ایک پیکر میں جمع تھی، تمام کمالات، تمام جمالات، تمام صفات حسنہ، تمام خوبیاں اس پیکر میں جمع تھی۔ لیکن میں دنیا کو جو ایک پہلو دینا چاہتا ہوں، ہمارے رسول کی آمد کی حیثیت دنیا میں ہوئی تو مصلح کی حیثیت سے، دنیا میں برائیاں مٹانے کے لیے آئے، اچھائیاں پھیلانے کے لیے آئے، دنیا میں برائیاں ختم کرنے کے لیے آئے۔ آپ کی آمد سے پہلے دیکھو دنیا کا کیا حال تھا، انصاف کی نگاہوں سے اس تاریخ پڑھ کر کے دیکھو دنیا میں کون سی ایسی برائی تھی جو موجود نہیں تھی۔ اس عورت کی کوئی قدر نہیں تھی، جانور بھیڑ بکری سے برا بدتر سمجھا جاتا تھا، ظلم کرنے والوں کو بہادر سمجھا جاتا تھا، شراب نوشی اور حرام کا ایک فیشن بنی ہوئی تھی۔ رسول آیا کہ ایسا انقلاب، عظیم انقلاب آیا، رسول نے آ کر کے دنیا سے برائیاں مٹائیں۔ ان کے فرمان، ان کے ارشادات، ان کے فرمودات کو ہم دیکھیں تو ہر فرمان مقدس میں دنیا کے اصلاح کے پہلو ہے۔ صرف ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں آپ دنیا میں جتنی برائیاں ہیں، اکثر برائیاں یا تو زبان سے ہوتی ہیں یا نفس سے ہوتی ہیں۔ انسان اگر ان دو چیزوں کو کنٹرول کر لے تو برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے، غیبت زبان سے کی جاتی ہے، کسی کے دل کو دکھایا جاتا ہے زبان سے، کسی کو گالی دی جاتی ہے زبان سے، کسی کے خلاف بیان بنایا جاتا ہے زبان سے، کسی کے خلاف منصور بنائے جاتے ہیں زبان سے۔ نفس اور زبان اگر یہ دو کنٹرول میں ہو گئے تو دنیا سے ساری برائیاں مٹ جائیں گی۔ زناکاری نفس سے ہوتی ہے، اور جب زناکاری ہوتی ہے تو ایک جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں، سیدھا جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ مگر میرے نبی کا فرمان سنیے، آقا فرماتے ہیں، دنیا والوں سے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا۔ پہلے تو یہ سمجھو ضمانت دیتا کون ہے، شیوٹی دیتا کون ہے؟ جو مختار ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے۔ ضمانت دے کس کے لیے؟ جنت کی۔ بیشتر محمد بخاری پڑھنے والوں تمہیں بخار تو آ سکتا ہے لیکن رسول کا عشق نہیں آ سکتا۔ کاش رسول کے اس فرمان پر غور کر لیتے، اور جنت کے مالک ہے رسول۔ اس بات نے کہا تھا یہ حیرت تو دیکھو کہ فردوس سے اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، عجب ماجرا ہے کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد۔ اگر اس ایک فرمان پر غور کر لیتے آقا ضمانت دے رہے کس چیز کی؟ تمہارا نفس
تم اس کے مالک ہو، تمہاری زبان تم اس کے مالک کو جیسے چاہے ویسے چلا لو، کسی کو گالی دے لو یا کسی کی تعریف کر لو، کسی کی خدمت کر لو یا کسی کی تعریف کر لو، تمہاری زبان ہے جیسے چاہے استعمال کرو۔ تو مثال دیکھیے جس طرح سے تم اپنے زبان کے مالک ہو، آمنہ کے نام اس طرح سے جنت کے مالک ہے کہ تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو۔ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، بخشش تو لازمی ہے ضمانت رسول کی، ہے دو جہاں میں ہم کو ضرورت رسول کی۔ سبحان اللہ۔ اب دو چیزیں ہیں وہ کیا جس کی سرکار آپ سے ضمانت طلب فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا اس زبان کی، اس دو سراخوں کی ضمانت دے دو، ایک زبان کی، ایک دو ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دے دو کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے۔ اگر تم نے اس کو صحیح استعمال کیا، میرے حکم میرے ارشاد کے مطابق استعمال کیا، تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب آپ کی ضمانت دے دے گا زبان کی، کبھی کسی کو گالی نہیں دے گا، کبھی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، کبھی اس زبان سے جھوٹ نہیں بولے گا، اپنی نفس امارہ کو برائی کی طرف استعمال نہیں کرے گا۔ اور یہ جب انسان میں یہ خوبی پیدا ہو جائے گی تو دنیا میں نہ ایڈز پھیلے گا، دنیا میں نہ جنگ ہوگی، دنیا میں نہ خصومت ہوگی، دنیا میں نہ لڑائیاں ہوں گی، امن ہی امن ہوگا۔ میرے آقا کے ارشادات ساری دنیا کے لیے امن و امان کی ضمانت ہے، سکون و آشتی کی ضمانت ہے۔ پڑوسی کا حق بتایا، پڑوسی کا حق ہے، للجار حق، پڑوسی کا حق ہے۔ ایک گھر دوسرے گھر کا پڑوسی، ایک محلہ دوسرے محلے کا پڑوسی، ایک شہر دوسرے شہر کا پڑوسی، ایک ملک دوسرے ملک کا پڑوسی، ایک خطہ دوسرے خطے کا پڑوسی، ایشیا افریقہ کا پڑوسی، افریقہ کا یورپ پڑوسی، عرب کا عجم پڑوسی، عجم کا عرب پڑوسی۔ تو ایک دوسرے کے حق ہیں۔ اے عرب والوں تم عجم والوں کا حق ادا کرو، اے عجم والوں تم عرب والوں کا حق ادا کرو، اے ایشیا والوں تم افریقہ والوں کا حق ادا کرو، اے افریقہ والوں تم یورپ والوں کا حق ادا کرو۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہو۔ جب رسول کے فرمان پر عمل ہوگا تو نہ جنگ ہوگی، نہ لڑائی ہوگی، نہ خصومت ہوگی، نہ کسی قسم کا معرکہ ہوگا، امن ہی امن دنیا میں ہوگا۔ رسول پاک نے ہمیں اچھا انسان بننے کی تعلیم دی، بہتر انسان بننے کی تعلیم۔ ایک حدیث پاک سنا کے بعد کو اختتام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آقا تشریف لائے، ہدایت کا پیغام لے کر آئے، اچھائیاں پھیلانے کے لیے آئے، برائیاں مٹانے کے لیے آئے، کفر و ضلالت کا اندھیرا مٹانے کے لیے آئے، ہدایت کا اجالا پھیلانے کے لیے آئے۔ اب آقا اپنی آمد کا ایک مقصد بیان فرماتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی کی خوشی منانے والوں، ہم جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے، منانا چاہیے۔ ارے جس کے آنے سے رمضان ملا، جس کی آمد سے قرآن ملا، جس کی آمد سے رحمان کا فتح ملا، اس کی خوشی نہ منائے تو کس کی منائے؟ اس کی خوشی منانا تو ہمارا ایمان ہے۔ لیکن سنو، انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ دنیا والوں کے اخلاق اچھے پیدا کروں، لوگوں کے برے اخلاق ختم کروں۔ مسلمان اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، مسلمان نیک خلق ہوتا ہے، وہ محبت سے سب سے ملتا ہے۔ ایک مسلمان کو دیکھ کر مسکرا دے تو یہ بھی ایک نیکی نامہ اعمال میں درج ہوتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مصلح کائنات، مصلح جہان دنیا میں تشریف لائے اور ساری دنیا میں اچھائی ہی کی خوشبو پھیلائی، ساری دنیا میں اچھائیوں کا اجالا پھیلایا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دل میں اس خوشبو کو بسائیں، کیونکہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی قوم دنیا میں ہوئی بے اختیار اپنی، ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بدحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔